تو آج ہم جس بحر کا تذکرہ کریں گے وہ ہے فاعلاتن 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 فاعلاتن، جس میں 4 مرتبہ فاعلاتن ایک مصرعے میں ہوگا اور ایک شعر میں 8 مرتبہ فاعلاتن ہوگا۔ اس سے پہلے کی ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہوگا جہاں پر 3 مرتبہ فاعلاتن اور چوتھی مرتبہ فاعلن تھا، تو ان دونوں کا فرق سمجھیے۔ دیکھیے شعر 2 قسم کے ہوتے ہیں، بحر 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک منفرد اور ایک مرکب۔ منفرد کا مطلب ہوتا ہے سنگل، یعنی اکیلا۔ منفرد بحر میں صرف ایک ہی وزن ہوگا جو بار بار دہرایا جائے گا، اور مرکب کا مطلب ہوتا ہے مکس، ایک سے زائد چیزوں کو مکس کرنا۔ مرکب میں ایک سے زائد وزن لے کر ہم ایک شعر بناتے ہیں، جیسے کہ منفرد کی مثال آپ دیکھ سکتے ہیں، فاعلاتن 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 فاعلاتن، یہاں پر 4 وزن ہے، چاروں فاعلاتن ہے۔ اور مرکب کی مثال میں دیکھیے، فاعلاتن 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 فاعلن، یہاں پر 2 وزن کا استعمال ہے، ایک فاعلاتن اور ایک فاعلن۔ 3 مرتبہ فاعلاتن کا استعمال ہے، چوتھی مرتبہ فاعلن کا ہے۔ مرکب میں آپ کسی بھی شعر کے کسی بھی وزن کو ملا سکتے ہیں، بس پڑھنے میں اچھا رکھنا چاہیے، اس بات کا آپ کو خیال کرنا ہے۔ باقی آپ 2-3 وزنوں کو ملا کر ایک شعر بنائیں تب بھی کوئی حرج نہیں۔ تو اب فاعلاتن کو سمجھنے کے لیے ہم ایک شعر لیتے ہیں۔ آنکھیں جب بھی کھولتا ہوں تب اندھیرا دیکھتا ہوں، خواب کی دنیا ہی ہے جس میں خوشی میں ڈھونڈتا ہوں۔ یہ شعر فاعلاتن کے وزن پر ہے۔ تو فاعلاتن کا وزن جیسا کہ آپ جانتے ہیں، پھر بھی ہم یہاں پر دہرائیں گے۔ فاعلاتن کا وزن ہے فا حرکت میں الف ساکن، عین حرکت میں، لام حرکت میں، الف ساکن، تا حرکت میں، نون ساکن۔ جتنے حرف آپ کو لال رنگ میں دکھ رہے ہیں وہ حرکت میں ہیں، اور جو بلیک کلر میں ہے وہ ساکن ہے۔ اب دیکھیے شعر کی جو شروعات ہے وہ الف مد آ سے ہوتی ہے۔ تو الف مد آ کیا ہوتا ہے وہ جان لیجئے۔ اردو میں الف مد آ کا مطلب ہوتا ہے الف پر زبر اور ایک الف، جیسے کہ ہم لکھتے ہیں نا کا، کاف الف کا، جیم الف جا، میم الف مام، یعنی کہ ایک حرف حرکت میں اور دوسرا الف ساکن میں۔ ٹھیک اسی طریقے سے اگر ہم الف پر زبر لگائیں اور اس کے بعد ایک الف لکھیں تو آ بنتا ہے، مگر ہم اس کو اس طرح نہیں لکھتے، ہمیں الف اور الف لکھنا ہو تو ہم الف مد لکھتے ہیں، آ۔ تو اس لیے جہاں بھی شعر کے بیچ میں، شروع میں، آخر میں کہیں بھی اگر آ آتا ہے تو اس کی ویلیو ہوگی ایک حرکت اور ایک ساکن کے بقدر، یعنی کہ جیسے فاعلاتن میں فا ہے، فا حرکت میں الف ساکن، ٹھیک اسی طریقے سے الف مد آ بھی اسی کی ویلیو رکھے گا، یعنی کہ الف حرکت میں الف ساکن، یعنی کہ آ اور فا دونوں ایک ہی وزن میں ہیں۔ تختے میں اس بات کا زیادہ خیال رکھیں، الف مد آ چونکہ لکھا ایک ہی حرف جاتا ہے مگر اسے گنتے ایک حرف نہیں ہے۔ اب یہاں پر پہلے مصرعے کی تختی، اوپر سب سے اوپر کی لائن میں شعر کا وزن لکھا ہوا ہے فاعلاتن، جس میں حرکت والے حرف لال رنگ میں ہیں اور بنا حرکت والے بلیک کلر میں، اور ان کو توڑ کر الگ الگ بیچ میں پلس کر کے لکھا گیا تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ تو سب سے اوپر لکھا ہے فاعلاتن۔ اب اس کے نیچے ہم تختی میں دیکھتے ہیں، جیسے کہ میں نے کہا تھا الف مد آ، اس کا مطلب ہوتا ہے الف پر زبر اور اس کے بعد الف۔ یہاں پر تختی کرتے وقت ہم الف پر زبر لیں گے فا کی بقدر، اور اس کے بعد آتا ہے الف۔ تو یہاں پر ہم نے الف اور نون گننا لیا، وہ اس کے لیے کہ جب ہم پڑھتے ہیں آنکھیں اپنی، تو آنکھیں میں جو نون ہے وہاں پر نون کو ہم نہیں پڑھتے، نون گننا کی ہلکی سی آواز ناک پر لے کے جاتے ہیں اور وہاں ہمارا ٹھہراؤ نہیں ہوتا۔ اور اگر حرف مد کے بعد کوئی ایسا حرف آئے جہاں پر ہمارا ٹھہراؤ نہیں ہے، اسپیشلی نون، تو وہاں پر ہم اسے ساکن کے ساتھ ملا دیں گے، تختی میں اس کا شمار نہیں کیا جائے گا۔ یعنی آنکھیں اپنی، تو اس میں آ جو ہے اسی میں نون گننے کی آواز آ رہی ہے، اس لیے نون گننا کو لکھا جائے گا مگر اسے تختی میں شمار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے الف پر زبر ہے، اس کے بعد الف نون گننا ساتھ میں ہے، آ، اس کی آواز ہو گئی۔ اب کھیں، اب آنکھیں پڑھتے وقت اس شعر میں اس وزن پر آنکھیں پڑھتے وقت ہم خا کے بعد میں یا اور نون گننا کو نہیں کھینچتے، آنکھیں جب بھی اس طریقے سے پڑھتے ہیں تو وہاں پر جو خا ہے اسے ہم بس ایک زیر کی بقدر کھینچتے ہیں، اس لیے ہم وہاں پر تختی لکھتے وقت خا پر صرف زیر لگائیں گے، یعنی کہ آنکھیں۔
یا اور نون گنا اس کو لکھنا بھی نہیں ہے کیونکہ وہاں پر ہماری آواز نہیں جاتی. اس کے بعد جب بھی میں آپ دیکھ سکتے ہیں جیم پر زبر ہے جس طریقے سے وزن کے حساب سے لام پر زبر ہے. اس کے بعد با ساکن، با حرکت میں، یا ساکن. فاعلاتن کے وزن پر ہو گیا. اب کلر میچ کر کے دیکھ لیجئے کون کون سے حرف حرکت میں ہے، کون سے ساکن ہے. دیکھیے پہلا حرکت میں، پھر ساکن، پھر ایک حرکت میں، پھر ایک حرکت میں، پھر ساکن، پھر ایک حرکت میں، پھر ساکن. اس طریقے سے یہ وزن میں آ گیا. آپ اسے پڑھ کر بھی دیکھیے. آنکھ ہے اپنی، آنکھ ہے جب بھی، فاعلاتن. اب نیچے کی لائن میں آئیے. یہاں پر دیکھیے سمجھنے کی ذرا سی ضرورت ہے. یہاں پر کھولتا ہوں، کھولتا ہوں میں خا حرکت میں، واو ساکن، یعنی کہ فا کا وزن یہاں پورا ہو گیا. اس کے بعد آتا ہے لام. لام پر کوئی حرکت نہیں، لام ساکن ہے مگر پھر بھی اس کا شمار حرکت میں کیا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ جب کوئی حرف ساکن ہو اور اس پر ہمارا ٹھہراؤ زیادہ ہو تو اس کی وجہ سے ہم اسے حرکت میں شمار کریں گے. اس بات کا خاص خیال رکھیں، جہاں پر بھی اس طرح کے حرف آئے جہاں پر ہمارا ٹھہراؤ زیادہ ہو اسے حرکت میں شمار کیا جائے گا. اس کے بعد دیکھیے تا حرکت میں، الف ساکن، ہا حرکت میں، اور اس کے بعد واو اور نون گنا ساکن. تو کھولتا ہوں فاعلاتن. اب شعر میں شروع میں ہی بس تختی کی ضرورت پڑتی ہے. آپ بعد میں لکھتے جائیں گے تو آپ کو پڑھ کر خود ہی سمجھ میں آ جائے گا کہ شعر وزن میں ہے یا نہیں. کھولتا ہوں فاعلاتن. اسی طریقے سے آپ پڑھ کر پریکٹس کیجئے کہ پڑھ کر وزن میں آپ کی زبان بیٹھتی ہے یا نہیں. اب اس کے نیچے کی لائن میں تب اندھیرا. اس میں دیکھیے تا حرکت میں، با ساکن، فا کا وزن پورا ہو گیا. اب اندھیرا. اندھیرا لکھتے وقت الف، نون، دال اور چشمی ہا لکھا جاتا ہے یعنی کہ دھا. تو اندھیرا میں اگر ہم اندھیرا اس طریقے سے کسی شعر میں لکھیں گے تو وہاں پر جو اس کا نون ہوگا وہ لکھا جائے گا اور تختی میں اس کا شمار ہوگا. مگر اس وزن میں جب ہم پڑھتے ہیں تو اندھیرا، یہاں پر نون پر ہمارا ٹھہراؤ نہیں ہوتا، بس ہلکی سی ناک میں آواز جاتی ہے، اس لیے ہم نون گنا لکھتے ہیں. اور نون گنا تختی میں شمار نہیں کیا جاتا، زیادہ تر تختی میں شمار نہیں کیا جاتا. تو یہاں پر نون پر ہلکی سی آواز جا رہی ہے اس لیے ہم نون گنا لکھیں گے اور اس کا شمار تختی پہ نہیں کریں گے. اندھیرا. تو الف حرکت میں، اس کے بعد دھا جس پر زیر ہے وہ حرکت میں، جو بیچ کا نون ہے اس کو نہیں لکھنا ہے. اس کے بعد یا ساکن، را حرکت میں، الف ساکن. تب اندھیرا فاعلاتن. یہ تیسرا حصہ پورا ہوا. اب شعر کا چوتھا حصہ یعنی آخری لائن دیکھتا ہوں، جس میں دال حرکت میں، یا ساکن، پھر خا، کاف اور چشمے ہا. یہاں پر بھی خا جو ہے ساکن ہے مگر یہاں پر ہمارا ٹھہراؤ اچھا خاصا ہے، اس وجہ سے ہم یہاں خا کو بھی حرکت میں لیں گے. دیکھتا ہوں، خا پر ہمارا ٹھہراؤ ہے اس لیے ہم اسے حرکت میں لیں گے. اب شعر کا دوسرا حصہ فاعلاتن کے وزن پر. خواب کی دن، فاعلاتن. خواب میں لکھتے وقت ہم خا، واو، الف، با اس طریقے سے لکھتے ہیں مگر جب پڑھنا ہو تو ہم واو کو نہیں گنتے، خواب اس طریقے سے پڑھتے ہیں. واو کی ہلکی سی آواز آتی ہے لیکن اس کو ہم گنیں گے نہیں اور وہ گنا نہیں جاتا. جہاں پر ہلکی سی آواز آئے اور جو پڑھنے میں زیادہ معلوم نہ ہو تختی میں اس کا شمار نہیں ہوتا. تو خواب میں خا حرکت میں، الف ساکن، با بھی ساکن ہے مگر با میں ہمارا ٹھہراؤ ہے اس لیے ہم اسے حرکت میں شمار کریں گے. خواب. اس کے بعد کاف حرکت میں، یا ساکن، دال حرکت میں، نون ساکن. خواب کی دن فاعلاتن. یہ وزن پر ہو گیا. اب اس کے نیچے کی لائن یا ہی ہے جس. دنیا میں، دنیا جو ہے اس کا دال اور نون اوپر کی لائن میں رہ گیا، یا اور الف نیچے کی لائن میں ہے، یہاں سے شروع ہو رہا ہے. یا ہی ہے جس میں یا حرکت میں، الف ساکن، اس کے بعد ہی. لکھتے وقت ہم ہا اور یا ہی اس طریقے سے لکھتے ہیں مگر اس وزن میں جب ہم شعر پڑھتے ہیں تو کس طریقے سے پڑھتے ہیں؟ خواب کی دنیا ہی ہے جس. تو وہاں پر جو ہی ہے اس کو ہم زیادہ نہیں کھینچتے، ہی ہے ایک زیر کی بقدر کھینچتے ہیں. تو جس طریقے سے شعر پڑھا جائے گا تختی میں اسی طریقے سے لکھا جائے گا. اگر کم کھینچیں گے تو یہاں پر کم کھینچا ہوا لکھا جائے گا اور جو حرف ہم نہیں پڑھتے یا اگنور کرتے ہیں وہ تختی میں نہیں ہوں گے. جس طریقے سے ہم ہی کے یا کو نہیں کھینچتے اس لیے تختی میں اس کی یا نہیں ہوگی، اسے ہم زیر کی بقدر کھینچتے ہیں تو یہاں پر بس زیر کی بقدر ایک ہا ہوگی. تو یا حرکت میں، الف ساکن، ہا حرکت میں، پھر ہے کا، ہا حرکت میں، یا ساکن، پھر جس میں، جیم حرکت میں، سین ساکن.
اب اس کے نیچے کی لائن میں خوشی میں، یہاں پر میم حرکت میں، اس کے بعد یا ساکن، میں یا اور نون گننا دونوں آتا ہے، مگر یہاں پر بھی نون گننا میں ہمارا ٹھہراؤ نہیں ہے، ہماری جو آواز رکتی ہے وہ یا میں رکتی ہے، اور نون کی ہلکی آواز ہمارے ناک میں جاتی ہے، پر یہاں پر نون ہوتا اگر تو اس کا شمار ہوتا، مگر یہاں پر نون نہیں، نون گننا ہے، اس لیے اس کا شمار نہیں ہوگا، لکھا جائے گا اس کی آواز آئے گی مگر تختی میں شمار نہیں ہوگا۔ تو اس میں میم حرکت میں یا نون گننا ساکن، خا حرکت میں شین حرکت میں یا ساکن، میم حرکت میں یا اور نون گننا ساکن، پھر اس کے نیچے ڈھ ڈال اور چشمے ہم، ڈھ حرکت میں واو نون گننا ساکن، یہاں کا نون گننا بھی شمار نہیں ہوگا، پھر ڈال، ڈال کو دیکھیے یہ بھی ساکن ہے مگر یہاں پر ٹھہراؤ ہمارا اچھا خاصا ہے، اس لیے ہم اسے اس میں حرکت میں شمار کریں گے۔ اس کے بعد تا حرکت میں الف ساکن، ہا حرکت میں واو اور نون گننا ساکن۔ ڈھونڈتا ہوں فاعلاتن، کسی بھی شعر کی تختی کرنے کے بعد جب اس کے وزن کی آپ تختی کر لو تو پہلے آپ اس کے وزن کو پڑھو، پھر شعر کو پڑھو، آپ کو پڑھنے میں میچنگ معلوم پڑ جائے گا۔ دیکھیے اس سے پہلے میں نے کہیں بلائنڈلی اس طریقے سے کبھی کسی کو نہیں شعر سکھایا، تو بولتے وقت میں کافی جگہ اٹک جاتا ہوں، تو ممکن ہے کہ بہت سی چیزیں آپ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی ہوگی، تو جو بھی چیزیں آپ کو سمجھ میں نہ آئے پلیز کمنٹ میں لکھیے، اس کا ویڈیو بنا کر میں بعد میں ڈالوں گا، اگر چھوٹی چیزوں کی تو کمنٹ میں رپلائی کروں گا، یا تو آپ مجھے فیس بک یا انسٹاگرام پہ کانٹیکٹ کیجئے، میں وہاں پر آپ کا جواب دوں گا۔ ممکن ہے بہت سی چیزیں سمجھ میں نہیں آتی ہوگی کہ میں اٹکتا بہت زیادہ ہوں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اور اگر آپ کی پہچان میں کوئی ہے جو اس بحر کو سمجھنا چاہتا ہے، شعر لکھنا چاہتا ہے، تو اس کے ساتھ شیئر بھی کیجئے۔